حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت بیوہ ہو گئی. جب بیوہ ہوئی تو اس کے لیے تو ایسے تھا جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا تھا. اس کے لیے جو اس کے پاس جمع پونجی تھی وہ ساری ختم ہوگی. اب اس کے پاس نا 3 درہم بچے تھے. اب وہ بڑی پریشان تھی، جو جمع پونجی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. اب اس نے کیا کیا، ان 3 درہم کو لیا اور بازار سے اون خرید کر لائی. جب اون خرید کر لائی تو گھر آ کر اس نے اون سے مختلف چیزیں بنائی اور بازار میں جا کر سیل کی. بازار میں جا کر وہ 5 درہم کی سیل ہو گئی. اب وہ ایسے ہی ہوا، اس نے 2 درہم کا بچوں کے لیے کھانا لیا اور 3 درہم کی پھر اون لی اور گھر میں آئی، پھر سامان بناتی اور پھر جو ہے نا وہ آگے سیل کرتی. اسی طرح اس کے گھر کا نظام چل رہا تھا. ایک دن ایسے ہی ہوا کہ وہ 3 درہم کی اون لے کے آئی اور وہ گھر میں رکھی. ابھی وہ سامان بنانے ہی لگی تھی کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے اون جو اٹھائی اور وہ پرندہ اڑ گیا. وہ بی بی بڑی پریشان ہوئی. پریشان اس لیے ہوئی کہ اس کا کل اثاثہ جو تھا وہ اون ہی تھی. وہ بڑی پریشان ہوئی. پریشانی کے عالم میں وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان کو آ کے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح میں غریب بندی ہوں اور میں اسی اون سے اپنے گھر کا گزارا چلا رہی تھی. میاں میرا فوت ہو گیا ہوا ہے تو اب میں کیسے گزارا کروں گی. میری جو اون ہے وہ پرندہ اٹھا کر لے گیا ہے. اور ساتھ میں کہا آپ تو اللہ کے نبی ہو، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، بتاؤ اللہ رحم دل ہے یا ظالم ہے. اتنی بات کی. حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ خاموش ہو گئے. خاموشی کی حالت میں بیٹھے تھے. دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، باہر دیکھا کیا کچھ اشخاص آئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں. سلام دعا ہوئی. سلام دعا کے بعد ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ حضور ہم کشتی میں نا سمندر میں کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا اور کشتی کے اندر نا تیزی کے ساتھ پانی آنا شروع ہو گیا. اب وہاں پر کوئی سہارا تو تھا نہیں ہمارے پاس، تو کشتی میں نا وہ پانی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا اور ہمیں ہماری موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی. جو ہماری موت تھی وہ ہمیں سامنے نظر آنا شروع ہو گئی. تو ہم نے پھر دعا کی کہ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے یا کوئی بچا لے، ہم 10,000 درہم جو ہے نا وہ صدقہ کریں گے. اتنی دعا کی کہ تھوڑی دیر بعد ایک پرندہ آیا اور اس نے ایک اون کا جو گولا تھا وہ اس میں پھینکا. وہ ہم نے اون کا گولا پکڑا، سوراخ کے آگے رکھا اور اللہ کے شکر سے ہم بچ گئے ہیں. جب ہم بچے تو ہم یہ ساحل ہمارے پاس تھا. اب ہم نے یہاں سے آ کر پوچھا کہ یہاں پر کوئی معتبر بندہ ہے تو ہمیں بتائیں جس کے پاس ہم جائیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ 10,000 درہم مستحقین یعنی مستحق لوگوں تک پہنچا سکیں. تو حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ ان سے پیسے پکڑے، اندر گئے اور اس بی بی کو یہ واقعہ سنایا، یہ ماجرا سنایا. سارا ماجرا سنانے کے بعد 10,000 درہم دینے کے بعد پوچھا بتاؤ اللہ رحم دل ہے یا اللہ ظالم ہے. دیکھو ہمارے اوپر چھوٹی سی کوئی مشکل آ جائے نا، ہم اللہ کے سامنے شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ بڑا محبت کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے. ہماری ماں ہے نا، ہم سے وہ بڑی محبت کرتی ہے. ہمیں کانٹا چبھ جائے نا، ہم سے زیادہ درد ہماری ماں کو ہوتی ہے. کیوں درد ہوتی ہے؟ وہ ہمیں بہت پیار کرتی ہے. اور یار وہ تو ایک ماں ہے، میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں میں جنت میں جاؤں گا. یہ میں نے پہلے بھی واقعہ بیان کیا ہے. ماں میں جنت میں جاؤں گا. ماں نے کہا پتر چنگے کام کرے گا تو جنت میں جائے گا نا. کہا ماں ایسا کرو کہ یہ جو آگ جل رہی ہے نا اس میں سے کوئلہ نکالو میرے ہاتھ پر رکھ دو. ماں نے کہا نہیں، تو میرا لال ہے، تو میرا جگر ہے، اگر تیرے ہاتھ پہ رکھوں گی نا کوئلہ تیرا ہاتھ جل جائے گا. تو بچے نے کہا ماں تو میری ایک ماں ہے، تو برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا ہاتھ جل جائے. وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا غلام، اس کا بندہ، اس کا بنایا ہوا بندہ آگ میں جلے گا. آج سے ہمیں عہد کرنا پڑے گا. ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں جو میرا اس پیغام کو سن رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، شکوے نہیں کریں گے بلکہ اس میں شکر ادا کریں گے. اور شکر ادا کریں. آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل آتی ہے نا، دیکھیں مشکل آنے کے کچھ فائدے ہوتے ہیں. ایک تو مشکل جب آتی ہے نا ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. غم کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتے. ایک اخبار میں ایک صاحب نے یہ بڑا پیارے جملے لکھے تھے، انسان جب پیدا ہوتا ہے خوشی اور غم دونوں ساتھ آ جاتے ہیں. خوشی جو ہوتی ہے وہ چند دن کے لیے مہمان بن کے آتی ہے، باقی جو ہوتے ہیں غم وہ ساری زندگی کے لیے انسان کے پاس رہ جاتے ہیں. غم انسان کو چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، لڑنا سکھاتے ہیں. غم انسان کو زندگی میں لوگوں کا مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں. خوشی ہمیشہ بے وفائی کرتی ہے اور مزے کی بات ہے غم کبھی بھی انسان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے. تو
خوشی کو حاصل کرنے کے لیے غموں کے کئی دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں خوشی ملتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس میں مشکل فرسٹ تو ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمارا اپنا کون اور بیگانہ کون ہے، پھر مشکل ہمیں کچھ سکھاتی ہے، مشکل میں ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے گی ہم نے شور نہیں ڈالنا، ہم نے کوئی جو ہے نا وہ رولا وغیرہ نہیں ڈالنا، بلکہ شکر ادا کرنا۔